جی سیرت کا معنی کیا ہے؟ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں طریقہ کار، چلنے کی رفتار اور انداز۔ اس کو مزید اگر ہم وسعت دے دیں تو لائف سٹائل، اور مسلمانوں کے اندر اگر سیرت کے لفظ کو سمجھا جو آج جاتا ہے آج کے معاشرے میں، وہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی علیہ السلام کا لائف سٹائل، سیرت اب یہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیرت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی متعلق ہے، ہر وہ چیز جس کی قوی یا کمزور نسبت نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے وہ سیرت کے دائرہ کار میں آتی ہے۔ نبی علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مانگنا۔ چھوٹی سی کتاب ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی سیرت کا ایک انداز ہے، سیرت دعاؤں کے آئینے میں۔ تو ہر چیز کو محفوظ کیا۔ اور سیرت میں اور کیا چیز ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے، ننیال کا قبیلہ، ددیال کا قبیلہ، ہر وہ چیز جس کی کسی طریقے سے نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ آ گئی، بس وہ سیرت ہے۔ اتنا وسیع موضوع۔ ابھی ان کتابوں کے مطالعے سے یہ معلوم ہوا کہ نالین شریفین کے اوپر بھی اس امت میں علماء نے 50 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ حالانکہ وہ نالین شریفین کے اوپر کتاب نہ بھی ہوتی، ہمارے کسی عقیدے، عبادت اور عمل میں فرق نہ پڑتا۔ تو سیرت کیا ہے؟ سیرت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کا نام، نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کا نام۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن مجید کے عجائب ہیں نا، اسرار اور رموز، یہ قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے، لا متناہی ہیں، لا محدود ہیں، نکلتے چلے جائیں گے۔ اور واقعی ایسا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ اب ذرا غور کیجئے، علامہ اقبال نے ایک شعر میں فرمایا تھا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ سنیے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان کے بعد ایک شخص آیا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق بتائیے۔ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہاں پڑھا ہے۔ تو فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن ان کے اخلاق تو ہے، اور کیا ہے؟ اب ذرا جملے پہ غور کیجئے گا، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور قرآن صامت ہے، خاموش ہے۔ صامت قرآن کے عجائب و غرائب، اسرار اور رموز قیامت تک اگر ختم نہیں ہوں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق ہیں، بولنے والے ہیں، چلنے پھرنے والے قرآن ہیں، چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو ان کے اندر، اس نبی علیہ السلام کی سیرت کے اندر جو نکات ہوں گے وہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ قرآن صامت، اس کے عجائب و غرائب اور اسرار وہ بھی لامحدود، اور قرآن ناطق یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور سیرت کے اندر جو اسرار و رموز ہیں، عجائب ہیں، یہ بھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے۔ ہر آدمی اپنے شعبے سے متعلق اس کو دیکھتا چلا جائے، پڑھتا چلا جائے، اس کو ملتا ہی چلا جائے گا، ملتا ہی چلا جائے گا، ہیرے موتی اس کو ملتے ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوب نسبت ہے، ایسی گہری نسبت ہے کہ دو نہیں ہو سکتے، الگ الگ ہو نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف نظری ہدایت نامہ نہیں بھیجا کہ بھئی یہ قرآن ہے، اس کے مطابق اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لو اور چلو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے عملی نمونہ بھی بھیجا، نبی علیہ السلام کی صورت میں بھیجا کہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ جو قرآن نے کہا وہ حضور نے کیا، اور جو حضور نے کہا وہ قرآن نے کہا، جو حضور نے کیا وہ قرآن نے کہا، یا یوں بھی کہہ لیجئے جو نبی نے چاہا وہ قرآن نے کہا، جو نبی نے چاہا وہ قرآن نے کہا۔ اب ان باتوں کو اس طرح سے دیکھیں کہ قرآن مجید کے تمام احکامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا، امت کو بتا دیا اس پر ایسے عمل کرنا ہے۔ تو جو قرآن نے کہا نبی نے کیا، یہ بات ہو گئی۔ اب اگلی بات، جو نبی نے چاہا وہ قرآن نے کہا، وہ کیسے ہوا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء قبلة ترضاها۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، اور بھی دلائل ہیں
کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ بیت اللہ شریف جو قبلہ اول ہے یہ قبلہ کر دیا جائے، بیت المقدس کے قبلے کو منسوخ کر کے اس کو قبلہ بنا دیا جائے؟ یہ کیا تھا؟ چاہت رسول. جو نبی نے چاہا وہ پھر قرآن نے کہا فولی وجہک شطر المسجد الحرام. اچھا اگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی کہہ دیتے، نبی علیہ السلام کی چاہت تو تھی، اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے قبلہ رخ ادھر کر لو، نہ ذکر کرتے قبلۃ ترضاھا فولی وجہک شطر المسجد الحرام. نبی علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کے متوجہ ہو کے اللہ کی طرف دیکھتے تھے کہ کاش یہ قبلہ جو ہے ادھر ہو جائے، ایک خواہش تھی دل کی. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قبلۃ ترضاھا، وہ قبلہ جسے آپ چاہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو محبوب نے چاہا وہ قرآن نے کہا. بڑی گہری مناسبت ہے. یہ سب ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ دین پر چلنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری. اس بات پر بھی ہم سب متفق ہیں کہ دین پر چلنے کے لیے حدیث اور سنت کو سمجھنا ضروری. تو آج اس پر بھی متفق ہو جائیے کہ ان دونوں کے ساتھ سیرت کو سمجھنا بھی ضروری. قرآن مجید تو قرآن مجید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اور پچھلے واقعات، جنت جہنم اور عقیدہ ختم نبوت، ہر چیز کو خوب واضح فرمایا ہے. لیکن اس کا عملی نمونہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حدیث و سنت کا موضوع کیا ہے؟ ان کا موضوع سخن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اقوال، افعال، یہ موضوع ہے. اور سیرت کا موضوع کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور ہر وہ چیز جو نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہے وہ موضوع ہے. اب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی ایسے گزارو. جب سیرت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، دیکھیں گے تو ہی گزاریں گے نا. اگر سیرت کو زندگی سے ہی نکال دیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہ ہو تو پھر کامل عمل ہو نہیں سکتا. قرآن، حدیث و سنت سے بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن سیرت بھی اس کا ایک ایسا پلر ہے جس کے بغیر ہم پورا نہیں اس کو سمجھ سکتے. تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیرت کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. کیوں فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انسان کی آخرت کا دار و مدار سارے کا سارا نبی کے طریقے پر ہے، تو سیرت پتہ نہیں ہوگی تو طریقہ پورا کیسے لائے گا زندگی میں؟